کیا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ سب رکھتے ہیں، یا پھر ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے؟ روزے کا سب سے بنیادی مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کتب علیکم الصیام کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو بس اب ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا ہے، اب عمل کی باری ہے۔ اور ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہ فوراً سر تسلیم خم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اب چاہے اس کو اس کی وزڈمس، اس کی حکمتیں، اس کی لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی لاجک سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی حکمتیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، بٹ کچھ حکمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ حکمتیں ایسی ہیں جن کا ادراک ہماری عقلیں نہیں کر سکتی۔ تو اگر ہمیں کسی حکم کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ان سین چیزوں پہ جو انہوں نے دیکھی نہیں ہیں، جو ان کی عقلوں میں نہیں آئی، ابھی تک لاجیکلی انہوں نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے بعد وہ فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ہر چیز کو سائنٹیفکلی پروف کرنے لگ جائیں کہ یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، کیا روزے کا مقصد صرف انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ کو انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے سے کیا ملے گا، تو ایمان بالغیب کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے ان ایپیسوڈز کے اندر ہم مزید جو روزے کے مقاصد ہیں، جو پرپس آف فاسٹنگ ہیں، بینیفٹس آف فاسٹنگ ہیں، ٹیچنگز آف فاسٹنگ ہے، روزہ ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے، روزے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ہم انہی ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔